بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معاذ ابن جبل کا جب موت کا وقت قریب آیا تو رونے لگ گئے۔ کسی آدمی نے کہا کہ موت کو دیکھ کر ڈر رہے ہو، گھبرا رہے ہو، کیا بات ہے؟ حضرت معاذ فرمانے لگے کہ میں موت کو دیکھ کر نہیں ڈر رہا ہوں، میں موت کو دیکھ کر نہیں ڈر رہا، میں اس لیے ڈر رہا ہوں کہ میری چارپائی پہ موت آ رہی ہے، آرام سے لیٹے لٹائے۔ اے کاش رمضان کا مہینہ ہوتا اور میں روزے دار ہوتا، کفر اور اسلام کے بیچ میں جنگ ہوتی اور میری زبان کاٹ لی ہوتی۔ جب میری موت آتی، اللہ یہ پوچھتا اے معاذ دنیا سے کیا لے کے آیا ہے، تو میں یہ کہتا کہ یا اللہ میں تیری راہ میں اپنی پیاسی زبان لے کے آیا ہوں، تیرے حوض کوثر کا پانی سے روزہ افطار کروں گا۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میری موت اسی طریقے سے چارپائی پہ آ رہی ہے۔ لوگوں کی یہ تمنا تھی، صحابہ کرام کی یہ تمنا تھی۔ اللہ کے نبی اداس ہو گئے اور کہنے لگے کہ یا اللہ میرے سے پہلی امت کے جو تھی، نبیوں کی رسولوں کی جو امتیں تھی، ان کی عمر جو ہے کئی سو سال ہوتی تھی، تو ان کی عبادت بھی زیادہ ہوگی، ان کی نیکیاں بھی کم ہوگی، وہ جنت میں جائیں گے۔ میری امت کی عمر 60 یا 70 سال یا 80 سال کی ہوتی ہے، اس لیے کم عمر میں ان کی بھی عبادت کم ہوگی۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، تم اداس نہ ہو، ایک تحفہ دیتا ہوں، ایک چیز بتاتا ہوں۔ آپ کی امت ہر نبی اور رسول اور پیغمبر سے آپ کی امت آگے بڑھ جائے گی، ان کی امتوں سے۔ 20 رمضان سے لے کے 30 رمضان تک جو آدمی اعتکاف میں بیٹھتا ہے اس میں شب قدر بھی آتی ہے، اور اتنی بڑی دولت شیطان کو جکڑ بند کر دیا جاتا ہے، رمضان میں قید کر لیا جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ یہ 10 سے لے کے اور 20 رمضان تک، 20 رمضان سے 30 رمضان تک آپ کی امت اعتکاف میں بیٹھے گی، شب قدر میں دعا کرے گی، تو میں آپ کی امت کو اور نبیوں کی امت سے زیادہ افضل بنا دوں گا۔ کئی سو سال کی عبادت ان لوگوں کے نامہ اعمال میں لکھ دوں گا۔ میرے محبوب تو گھبرانا، ایسی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے بتایا ہم لوگوں کو، اللہ کے نبی کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے ساری چیز اللہ نے ہمارے تک پہنچا دی۔ قیامت کا جب میدان ہوگا، قیامت کے میدان کے اندر لوگ جو گناہگار ہوں گے وہ ربنا اخرجنا کننا نعمل، ربنا 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 کرتے رہیں گے، روتے رہیں گے، اور یہ کہیں گے کہ یا اللہ تو ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم تیری عبادت کریں گے اور تجھی کو پوجیں گے اور تجھے ہی اللہ مانیں گے اور تجھے ہی پروردگار مانیں گے، ہر وقت سجدہ کریں گے، تیری عبادت میں ہر وقت مصروف رہیں گے۔ لوگ اسی طریقے سے پکارتے رہیں گے اور کہتے رہیں گے ربنا اخرجنا کننا نعمل، پکارتے رہیں گے، تڑپتے رہیں گے، روتے رہیں گے۔ اس حال میں 1800 سال گزر جائیں گے۔ 1800 سال کے بعد ایک جواب ملے گا اللہ کا کہ بکواس بند، کیا میرے نبی نے تمہیں نہیں بتایا تھا؟ کیا قرآن کے ذریعے میری قدرت کا تمہیں پتہ نہ چلا؟ میری خدائی کو تم لوگوں نے سمجھا؟ دنیا کے جھمگھٹے میں پڑھ کر، دنیا کے ماحول میں پھنس کر تم لوگوں نے مجھے نہ مانا، اور اس ذلیل اور دھوکے باز دنیا کے چکر میں ساری زندگی کاٹ کے میرے پاس میں آ گئے۔ اب تمہاری کوئی فریاد نہیں سنی جائے گی۔ نفل نماز کی
نفل نماز جو ہے وہ فرضوں کے درجے میں چلی جائے گی، یعنی فرض نماز کے برابر ہوگی، اور ایک فرض نماز پڑھنے سے 70 فرضوں کا مقابلہ کرے گی، 70 فرضوں جیسی ایک نماز ہو جائے گی۔ تراویح کا ایک سجدہ 1500 نیکیاں ہو جائیں گی، اور جو 20 رکعت پڑھے گا تراویح 60,000 نیکیاں اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ پتہ یہ چلا کہ جو آدمی اللہ کی عبادت میں لگ جائے گا، یہ جو رمضان کی عبادت ہے بڑی قیمتی ہے، اس میں سارے گناہ آدمی کا معاف کر دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ اس میں سخت تقوی بنانے کی ضرورت ہے، تقوی تو ہر وقت بنانے کی ضرورت ہے۔ نماز پڑھنے سے تقوی نہیں بنتا، نماز تو فرض ہے۔ روزہ رکھنے سے تقوی نہیں بنتا، حج و زکوٰۃ کرنے سے تقوی نہیں بنتا۔ تقوی ایک مزاج ہے، تقوی ایک عبادت ہے، تقوی ایک پرہیزگاری ہے، تقوی ایک سپر ہٹ ہے۔ نماز، تقوی، دل پاک، نگاہ پاک، ارادے پاک، زبان پاک، کاروبار پاک، پریوار پاک، خاندان پاک، سب کچھ پاک، اچھی سوچ، اچھے وچار، اچھے نیک ارادے نماز کے ساتھ ساتھ۔ جب آدمی ان ساری چیزوں کو ڈھونڈ لے گا تو سمجھ لو وہ تقوی کر رہا ہے۔ تقوی ایک پرہیزگاری کا نام ہے۔ نماز، حج و زکوٰۃ ساری چیز کرنے کے بعد میں ہر حرام کاری سے آدمی بچے، اس چیز کا نام تقوی ہے۔ پرہیزگار بن جاؤ۔ اب روزہ رکھا جائے گا، اگر روزہ رکھ کے جھوٹ بول دیا، گالی دے دی، روزہ خراب ہو جائے گا، روزہ ناقص ہو جائے گا، عبادت ناقص ہو جائے گی۔ اس لیے تقوی کی ضرورت ہے۔ خشوع اور خضوع، اچھی طرح سے وضو کیا جائے، لمبے سجدے، لمبے رکوع، نماز اور قرآن کی تلاوت ہو گھروں کے اندر، گھروں کو قبرستان نہ بنایا جائے۔ خشوع اور خضوع کے ساتھ، تقوی کے ساتھ پورا مہینہ رمضان کا گزارا جائے۔ نہ معلوم اگلا رمضان کس کو نصیب ہوگا، کس کو نہیں ہوگا۔ اس رمضان کے اندر مجھ غریب، مجھ گناہگار ذاکر حسین کے لیے بھی آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری بیماری کو شفا دے۔ میرے پتے میں پتھری ہے، اس لیے آپ لوگ میرے سے دعا کریں رمضان کے اندر، اللہ مجھے شفا دے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔